پرفتن دور میں کچھ احمق لوگ، کچھ ناسمجھ لوگ کہ جنہیں دین کی سمجھ نہیں، وہ اہل بیت کی محبت میں صحابہ پر تنقید کر رہے ہیں، اہل بیت کی محبت میں صحابہ پر تکیہ کر رہے ہیں، اہل بیت کی محبت میں صحابہ پر جرح کر رہے ہیں، اہل بیت کی محبت میں صحابہ پر طعن و تشریح کر رہے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں علماء دیوبند پر، آئے ہائے ہائے کیا جملہ آ گیا، میں قربان جاؤں علماء دیوبند پر، میں قربان جاؤں اہل سنت والجماعت پر۔ ہم ہیں وہ سنی، ہم ہیں وہ دیوبندی، ہم ہیں وہ سنی کہ جنہوں نے اہل بیت کا بھی دفاع کرنا ہے، صحابہ کا بھی دفاع کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ بھی حق تھے، اہل بیت بھی حق تھے۔ صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہے، بولنا صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی۔ آج کے اس دور میں حضرت عمر پر تبرہ کی جاتی، کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر وہ اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے تھے، معاذ اللہ۔ کہا جاتا ہے حضرت عمر وہ اہل بیت کے دشمن تھے، معاذ اللہ۔ کہا جاتا ہے حضرت عمر نے اہل بیت کا حق کھایا، کہا جاتا ہے حضرت عمر نے اہل بیت، کہا جاتا ہے حضرت عمر نے حضرت فاطمہ الزہرا پر جبر کیا۔ میں ایک مثال کے ساتھ، ایک واقعہ کے ساتھ آپ کو بات سمجھاؤں گا، خدا کرے میری بات آپ کے دل میں اتر جائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ سبحان اللہ۔ انہیں معلوم کیا ہے کہ حضرت عمر کیسی شخصیت تھی۔ قربان جو حضرت عمر پر ایران فتح ہوا، ایران فتح ہوا، وقت کے حاکم ہیں حضرت عمر، ایران فتح ہوا، ایران کے بادشاہ کو شکست دے دی حضرت عمر نے۔ مال غنیمت تقسیم کرنے کا وقت آیا تو اس مال غنیمت میں ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا شہربانو، جس کا نام تھا شہربانو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا، حضرت عمر بن عبداللہ، حضرت عمر بن عبداللہ، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ۔ آپ کے دل میں خیال آیا، آپ کے دل میں خیال آیا چونکہ میں شہزادہ ہوں، شہزادی آئی ہے مجھے ملے گی، آپ کے دل میں خیال آ رہا تھا۔ ہائے ہائے، حضرت عمر کی شخصیت، حضرت عمر کی ذہانت، حضرت عمر کی سمجھ بوجھ، قربان جاؤ۔ حضرت عمر نے فوراً اپنے بیٹے کی طبیعت کو جانا، فوراً اپنے بیٹے کی طبیعت کو بھانپ لیا، فوراً کیفا لگا لیا، قیاس لگا لیا کہ میرے بیٹے کے دل میں یہ بات چل رہی ہے، میرا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ شہربانو مجھے ملے، شہربانو مجھے ملے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر نے جب یہ جانا نا کہ میرے بیٹے کے دل میں شہربانو کے بارے میں یہ خیال چل رہے ہیں، تو حضرت عمر نے فوراً اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا عبداللہ جاؤ حضرت حسین شہزادے کو بلاؤ، شہزادی آئی ہے شہزادوں کو دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، شہزادی آئی ہے شہزادے کو دوں گا۔ اور ایسی گھڑی میں ہوتا بڑا مشکل ہے جہاں والد کی رائے اور ہو، بیٹے کی رائے اور ہو، والد اور چاہتا ہو، بیٹے اور چاہتے ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ ساتھ مد مقابل تھے بھی تو حضرت عبداللہ عمر کے بیٹے تھے۔ حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ حسین کو ملے، عبداللہ یہ چاہتے تھے مجھے ملے۔ عبداللہ، حالانکہ یہ حضرت عبداللہ کا حق تھا، وقت کے حکمران کے بیٹے ہیں، عمر کے بیٹے ہیں، وقت کے شہزادے ہیں، لیکن میں تخجلاتی بندہ ہوں، میں تخجلاتی بندہ ہوں۔ میرا تخجل یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ حدیث سن رکھی ہے، حضور سے یہ فرمان سن رکھا ہوگا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حضرت عمر نے یہ فرمان سن رکھا ہوگا، اور جس دن حضرت عمر نے یہ فرمان سنا ہوگا اسی دن یہ عقیدہ، اسی دن یہ نظریہ بنایا ہوگا کہ اب قیامت تک اگر اس روئے زمین پر کوئی شہزادے ہیں تو وہ حسن و حسین ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے میرا تخجل یہ کہتا ہے حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو شہزادہ نہیں کہا، کہا حسین کو بلاؤ، شہزادی آئی ہے شہزادوں کو دوں گا، شہزادی آئی ہے شہزادے کو دوں گا۔ اپنے بیٹے کو نہیں دی، اپنے بیٹے کو نہیں دی، چاہتے تو دے بھی دیتے، حق تھا، حق تھا، اپنا بیٹا بھی تو ان کا شہزادہ تھا، لیکن حضرت عمر کی نظر میں جو شہزادہ تھا وہ حسین تھا۔
وہ حسین تھا۔ اسی لیے اب میں تم پر سوال کرتا ہوں، جو مجھے سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ، اپنے اللہ کی ذات کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے، اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے جواب دینا کہ وہ عمر جو اپنا حق بھی خود نہ رکھے، آئے ہائے ہائے ہائے، جو اپنا حق بھی اپنی چیز ہوتے ہوئے بھی یہ کہے کہ ہماری نہیں، حسین کو بلا، شہزادی آئی ہے شہزادے کو دوں گا، جو اپنی چیز ہوتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کو نہ دے، اہل بیت کو دے، کیا وہ اہل بیت کے ساتھ بغض رکھ سکتا ہے؟ کیا ایسا انسان اہل بیت کا مال کھا سکتا ہے؟ کیا ایسا انسان حضرت حسن و حسین کی والدہ، میری امی، آپ کی امی، کون فاطمہ، سجدہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، قاریہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی زیا فاطمہ، عزت مرتضیٰ فاطمہ، سبحان اللہ، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، متی کے صدقہ ہے تاج زہرا، شبیر شبرتی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جنبی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کم زہرا، پڑھتے دیان کے جڑ والی جناب زینب دی امی زہرا، رب کو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا، طہارت دا اصول زہرا، طہارت دا اصول زہرا، حسن و حسین بے حقدارا دا سلام کرنے کو زہرا۔ سبحان اللہ، کیا حضرت عمر جن کی اہل بیت کے ساتھ، حضرت حسن و حسین کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ اپنی چیز حسین کو دے رہے ہیں، کیا وہ حضرت حسین کی والدہ، آپ کی امی، میری امی حضرت فاطمہ الزہرا پر جبر کر سکتے ہیں؟ ایمان کے ساتھ گواہی دو، کبھی نہیں۔ حضرت عمر ہو اور اہل بیت پر جبر کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کون عمر؟ کون عمر؟ وہ عمر جو تھے تو زیست کا عنوان بنے، چلے رب کا فرمان بنے، مشورہ دے، حق کا اعلان بنے، جہاد کرے، جنت کا اعلان بنے، بولے قرآن بنے، توڑے میزان بنے۔ سبحان اللہ، کون عمر؟ مرد جلال، مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچائی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تذوق جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔